السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو دوستو، پھر میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسے نایاب مسائل کو لے کر کے۔ وہ نایاب مسائل یہ ہے کہ آج ہمارے اس پرفتن دور میں ہماری سماج اور سوسائٹی کے اندر لوگ صحیح مسائل اور صحیح باتوں سے ناواقف ہیں، اور وہ کوئی مفتیان اکرام، کچھ علماء اکرام، بزرگان دین سے یا کسی عالم دین سے اس بات کا نہیں پوچھتے ہیں، اور وہ اس بات سے جاہل رہتے ہیں، اور وہ خود گناہ کرتے ہیں۔ ان کے وجہ سے ان کا شوہر بھی گناہ کرتا ہے، اور ان کے وجہ سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، ان کی وجہ سے گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں، اللہ کی جو انعامات ہیں وہ سب دور ہو جاتے ہیں ان سے۔ تو لہٰذا پیارے مسلمانوں، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے نایاب مسائل لایا ہوں۔ وہ نایاب مسائل یہ ہے کہ جیسا کہ کہتا لوگ ایم سی یا کہہ لے پیریڈ، یا ایم سی یا پیریڈ، یا کہہ لیجئے عربی میں حیض و نفاس، یا کہہ لیجئے حیض و نفاس، یا کہہ لیجئے ماہواری وغیرہ۔ تو کیا عورتیں سے کیا اس سے کوئی بھی عورت کو جو بھی ایسا ہوتا ہے، ان کے شوہر آج کچھ حالات ہیں، کچھ سماجوں میں رائج ہے کہ اس حالت میں عورت ہو تو وہ حیض کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں ہو تو اس سے لوگ ان کے ہاتھ کا کھانا پینا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں، نفرت سے کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو کیا ہمارا دھرم بھی اور مذہب بھی یہ بات کہتا ہے کہ ایسے عورت سے، اس حالت کے عورت سے، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا یا اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، یا ان کے ساتھ ان کا شوہر کا سونا لیٹنا اٹھنا بیٹھنا رہنا ایک بستر میں سونا، کیا یہ ہمارا مذہب یہ اجازت دیتا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس تعلق سے بات آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں۔ تو آؤ پیارے مسلمانوں، ہمارا مذہب اور دھرم کہتا ہے، اور فتاوی مصطفیہ اور فتاوی رضویہ اور فتاوی فیض الرسول اور فتاوی شامی اور ہدایہ وغیرہ کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور قرآن میں بھی، قرآن کی تفسیروں میں بھی مسئلہ موجود ہے کہ عورت جب پیریڈ کے حالت میں ہو، یا حیض و نفاس کی حالت میں ہو، یا ماہواری کہہ لیجئے یا ایم سی کہہ لیجئے، اس حالت میں ہو تو مرد کے لیے صرف ان کے شرمگاہ سے فائدہ حاصل کرنا، اس کے شرمگاہ سے فائدہ حاصل کرنا، یہ ہمارا دھرم میں ناجائز ہے۔ وطی کرنا، اس ہم بستری کرنا، یہ ہمارا مذہب میں ناجائز ہے۔ ان کے علاوہ ان کے ساتھ جتنے بھی کام ہیں، ان کے ساتھ سو بھی سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ سکنا جائز ہے، ان کے ساتھ اٹھنا جائز ہے، ان کے ساتھ رہنا جائز ہے، ایک بستر میں سونا جائز ہے، ان کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے، ان کے ہاتھ کے شیرنی وغیرہ بھی جائز ہے، بس وہ شیرنی وغیرہ بھی جائز ہے، اور بس وہ عورت روزہ نہیں کر سکتی، اس حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ روزہ نہیں کر سکتی ہے، اور اس کے بعد نماز اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس حالت کی وجہ سے، یہ اللہ کی جانب سے ہے، دھرم کی جانب سے، اللہ کی جانب سے، تو اسی لیے اس حالت میں جتنی نماز ہے اس کے قضا ہوگی، وہ نماز پر نماز چھوٹے گی، وہ نماز اس پر سے اس نماز کے بوجھ کو اٹھا لیا جائے گا، وہ نماز اس پر وہ نماز ان کے ضمن سے، ان کے اوپر سے معاف ہو جایا کرے گی۔ اور باقی روزہ کا مسئلہ رہا تو اس کے بارے میں فتویٰ شامی میں کہ وہ روزہ وہ بعد میں اس کا روزہ کا قضا اس کے اوپر، فرض روزہ قضا اس کے اوپر لازم ہے، اور ان کے علاوہ نماز اس کے اوپر قضا لازم نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ صحیح مسئلہ کو صحیح کو سمجھیں اور خود بھی عمل کریں، اور لوگوں کو بھی اس جیسے گناہ سے، اور لوگوں کو جس سے اس ناجائز باتوں سے بچانے کی کوشش کریں، ان کو بھی سمجھائیں کس کس حالت میں، اس لیے کہ پہلے کے دور کے یہود و نصارہ بھی اسی بات کو اپناتے تھے کہ وہ جب بھی عورت اس حالت میں رہا کرتی تھی تو اس سے وہ اس کے ہاتھ کا وہ کھانا تک نہیں کھاتے تھے، ان کو الگ برتن میں کھلایا جاتا تھا، اور ان کو گھر سے باہر رکھا جاتا تھا، جتنے دن 3 دن 5 دن 7 دن 10 دن جتنے دن رہتا ہے تو اس کو گھر سے باہر رکھا جاتا تھا۔ یہود و نصارہ کے اس طریقہ کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مذہب اسلام کے قانون کو بتائیے کہ عورت سے اس حالت میں صرف شرمگاہ سے فائدہ حاصل کرنا، نفع حاصل کرنا، لابھ اٹھانا ناجائز ہے، ان کے علاوہ جتنے کام ہیں سب کام ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔
تو دوستو اس مسائل کو سمجھیے. پھر آپ کا مخلص مہمان احقر مفتی محمد توصیف رضا مصباح القادری، چینل مفتی TRP. فی امان اللہ. آگے والے ویڈیو کے لیے، آگے والے مسئلہ بتانے کے لیے انتظار کیجیے گا.